بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ ہود سے درس کا آغاز کریں گے۔ 11 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی۔ اس سے پہلے ہم سورہ یونس پڑھ چکے ہیں۔ اگر اس چیز کو مانا جائے کہ قرآن مجید میں صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، یعنی ایک سورہ میں جو بات بیان ہوئی ہے دوسری سورہ میں اسی کا دوسرا پہلو وہ بیان ہوتا ہے، تو اگر سورہ یونس کو دیکھا جائے تو جو باتیں اس میں اجمال کے ساتھ اختصار کے ساتھ بیان ہوئی ہیں وہ یہاں ان کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ خاص طور پر یہاں دیکھیں گے کہ وہاں جو پیغمبروں کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور سورہ ہود میں وہ تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو ہم درس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ سورہ یونس کا بھی یہی نام ہے، تو اس سے بھی یہ تاثر جو ہے، اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک جوڑا ہیں، ایک پیئر فارم میں ہیں۔ کتابن، یہ کتاب ہے، احکمت آیاتہ، محکم کی گئیں جس کی آیتیں، یعنی شروع میں جو قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ اختصار کے ساتھ مختصر چھوٹے چھوٹے جملوں میں باتیں بیان ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے۔ ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی، من لدن حکیم خبیر، حکیم و خبیر کی طرف سے۔ اس میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسانوں کی ضرورت کے لیے، انسانوں کی ضرورت کے تحت کہ باتوں کو چونکہ سمجھانا پیش نظر ہوتا ہے، تو اس میں باتیں اختصار کے ساتھ بھی بیان ہوتی ہیں اور بعد میں پھر تفصیل بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تعبدو، یہ بنیادی جو دعوت ہے قرآن مجید کی، دین کی، تمام پیغمبروں کی، وہ یہی ہے کہ اللہ تعبدو الا اللہ، کہ نہ تم بندگی کرو سوائے اللہ کے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں ہوں تمہیں اس کی طرف سے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا۔ یہ پیغمبروں کا مقام و مرتبہ یہی ہوتا ہے، ان کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ میسج پیغام دیا جاتا ہے وہ مخاطبین تک پہنچا دیا جائے، ان کو خبردار کر دیا جائے اس عذاب سے جو نہ ماننے کی صورت میں ان پر آ جاتا ہے، اور ان کو خوشخبری دی جائے اس اجر سے، اس جزا سے جو پیغمبروں کو ماننے کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی ان کو وہ جزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اب وہ بتایا جا رہا ہے، وہ خبردار جو پیچھے بیان ہوا ہے کہ کیا انذار ہے اور کیا تبشیر ہے۔ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم معافی چاہو اپنے پروردگار سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو اس کی طرف۔ جو توبہ ہے اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، پہلا استغفار ہے، دوسرا توبہ، یعنی جو غلطی کوتاہی جو گناہ کیا جاتا ہے وہ اس کو چھوڑا جائے اور پھر خیر کی طرف بڑھا جائے۔ یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں فائدہ دے گا، اچھا فائدہ۔ پیغمبر اللہ کے رسول جو بھی آتے ہیں وہ یہی دعوت لے کر آتے ہیں کہ جو تم لوگوں نے غلطیاں کوتاہیاں گناہ کیے ہیں ان سے تم لوگ توبہ کرو، ان کو چھوڑو، اور جو دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک خدا کی، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس پر تم لوگ قائم ہو جاؤ، تو اس کے نتیجے میں اس دنیا میں تمہیں رہنے کا موقع ملے گا، جو کہ قوموں کی ایک عمر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقرر ہے۔ الی اجل مسمى، ایک متعین مدت تک۔ کوئی بھی قوم ہے وہ ہمیشہ نہیں زندہ رہتی اس دنیا میں، جیسے افراد کی موت ہے، قومیں بھی عروج و زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ چاچا بتا دیا، جس قوم کی جو مدت مقرر ہوتی ہے خدا کے ہاں، پھر اس کو اتنا موقع مل جاتا ہے اگر وہ پیغمبروں کی دعوت کو مان لیں۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ دے گا ہر فضل کے حقدار کو اپنا فضل۔ فضل خدا کا اسی کو ملتا ہے جو اپنے آپ کو اس فضل کا اس کے لیے ثابت، اپنے اس کا حقدار قرار دے لے، ثابت کر لے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو گے، پیغمبر کی جو اوپر جو دعوت بیان ہوئی ہے اگر اس سے منہ پھیریں گے لوگ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پیغمبروں کی زبان سے یہ کہلا دیا گیا تو میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ایک ہولناک دن کے عذاب سے۔ یہ وہ عذاب ہے جو پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب خدا کے رسول آتے ہیں اس دنیا میں، تو اگر کوئی قوم ان کا انکار کرتی ہے، ان پر ایمان نہیں لاتی، تو اس قوم کو اسی دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے۔ تو پیغمبر یہ واضح کر دیتے ہیں کہ اگر ہماری جو دعوت ہے اس سے منہ پھیرو گے تو ایک بڑے ہولناک دن کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ وہ اس کی تفصیلات آگے بھی آئے گی اور پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
تو اس میں ایک بشارت بھی ہے اہل ایمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں تو ان کو جزا ملے گی، اور جو منکرین ہیں، کفار ہیں، ان کے لیے یہ اس میں دھمکی بھی ہے، خبردار بھی کر دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں ہر چیز پر تو وہ پھر ان کو سزا دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا الا، انہیں دیکھتے ہو، انہم یسنون صدورہم، کہ یہ اپنے سینے موڑتے ہیں۔ سینے موڑنے سے مراد ہے کہ متوجہ نہیں ہوتے، اور جب پیغمبر علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں دین کی، قرآن مجید سناتے ہیں، تو وہاں سے وہ منہ موڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کو سینے موڑنے سے تعبیر کیا ہے۔ لیستخفوا منہ، کہ خدا سے چھپ جائیں، یعنی جو پیغمبر کے ذریعے سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، مخاطب تو وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو سنایا جا رہا ہے، لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھی اب ہم سامنے نہیں ہوں گے اگر پیغمبر کے، تو خدا کی یہ باتیں جو ہم تک پہنچ رہی ہم نہیں سنیں گے، گویا کہ ہم خدا سے چھپ جائیں گے، تو ہماری طرف جو ہے وہ توجہ نہیں رہے گی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو وہ یہ طریقہ اختیار کرتے کہ نبی علیہ السلام جب دعوت دیتے دین کی تو وہاں سے کھسک جاتے۔ الا، خبردار، ہین یستغشون ثیابہم، جب وہ لپیٹتے ہیں اپنی چادریں۔ ظاہر ہے جب آدمی اٹھ کے چلا جاتا ہے کہیں سے تو وہ ایک ہے نا کہ چادر وہ بکل ماری ایسے لپیٹی اور چل دیا، تو اس کی طرف اس کو سامنے ایک تصویر کشی کر دی گئی ہے۔ تو جب وہ ایسا کرتے ہیں چادر لپیٹی اور وہاں سے اٹھ کے چلنے لگتے ہیں، تو یعلم ما یسرون، کہ خبردار اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، کہ وہاں سے اٹھ کر چلے بھی گئے تو خدا کے علم میں تو ہے نا سب کچھ۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو اپنا آپ چھپا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو یقیناً وہ جانتا ہے سینوں والے بھید بھی، وہ تو اپنا خدا کی باتوں کا سامنا نہیں کر پا رہے تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں چھپنے کی غرض سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو جو سینوں میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، الا علی اللہ رزقھا، مگر یہ کہ اللہ کے ذمے ہے اس کی روزی۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے مستقرہا ومستودعہا، اس کے ٹھکانے کو اور اس کی اس جگہ کو جہاں وہ سپرد کیا جائے گا۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب درج ہے ایک کھلی کتاب میں۔ پیچھے بیان ہوا ہے کہ وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو اسی کی یہ وضاحت ہے کہ کوئی خدا کی کوئی مخلوق جہاں ہے اس کو اس کا رزق جو ہے وہ ملتا ہے، یعنی کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی مخلوق تو موجود ہو اس کا رزق دنیا میں نہ موجود ہو، خواہ وہ سمندر کی تہوں میں ہے یا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہو یا کہیں جنگل میں ہو یا غار میں ہو، تو اس کا رزق جو ہے ہر مخلوق کا موجود ہوتا ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کے علیم ہونے کی علامت ہے کہ جس نے جو پیدا کیا ہے اس کو اس کی روزی بھی پہنچائی ہے۔ اسی طرح وہ کہاں پایا جاتا ہے کہ آدمی جو چھپنے کی کوشش بھی کر لے گا اس کا فائدہ نہیں گیا، کوئی بھی مخلوق جہاں موجود ہے، خواہ وہ کسی زمین کی تہہ میں ہے یا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہے، خدا تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کوئی مخلوق کہاں ہے، اور مرنے کے بعد وہ کہاں چلی جاتی ہے وہ بھی خدا کے علم میں ہوتا ہے۔ ہر چیز جو ہے کھلی کتاب میں ہے، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے چھپ کے، خدا تعالیٰ سے بچ کے کوئی آدمی کہیں جا نہیں سکتا۔ وہ خدا تعالیٰ اس طرح قدر حاوی ہے، اس قدر کنٹرولر ہے اپنی مخلوقات پر کہ اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ یہ پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دن ہے یہ، بعض جگہوں پر وہ 1000 سال کے برابر ہوتے ہیں، کہیں 50,000 سال کے۔ بتانا یہ پیش نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کی تخلیق کی ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ الٹپ ایسے ہی خیال آیا تو بنا دی گئی، اس کے بنانے میں بڑا اہتمام کیا گیا ہے اور ایک مقصد پیش نظر تھا جس کی وجہ سے یہ کائنات بڑے اہتمام کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس تخلیق سے پہلے اس کی جو حکومت ہے، اس کا جو اقتدار ہے، عرش ہے، وہ پانی پر تھا، یعنی یہ جو ہمارا کرۂ ارضی ہے یہ یہاں پہلے پانی ہی پانی تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ، یہ تخلیق کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ تمہیں آزما کر دیکھے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں کون بہتر ہے عمل کرنے میں۔ جب اصل مقصد ہی یہ ہے تخلیق کا، انسانوں کو بنایا اس غرض سے گیا ہے کہ دیکھا جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے انتخاب کرنا ہے ایسے لوگوں کا جو اختیار دینے کے باوجود اپنے آپ کو اچھائی پر قائم رکھیں۔ پوٹینشل موجود ہے انسان کے اندر، وہ برا بھی بن سکتا ہے اور اچھا بھی بن سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنا اختیار جو ہے
وہ اپنے آپ کو اچھے عمل کرنے میں استعمال کرتا ہے۔ ولا ان قلتا، اگر تم کہتے ان سے انکم مبعوثون، یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، مرنے کے بعد، لیقولن، تو یہ ضرور بول اٹھیں گے، الذین کفروا، کون لوگ؟ یہ جنہوں نے انکار کیا ہے، وہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، کہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو، کہ یہ جو باتیں تو کی جا رہی نا کہ بھی دوبارہ جی اٹھے گا انسان، تو یہ تو بس جادو ہے، یہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف جو کلام اور بیان کی جادوگری ہے کہ لوگ جو ہے مانتے چلے جا رہے ہیں، وگرنہ مٹی جو ہے، انسان مٹی بن جاتا ہے اور مٹی سے دوبارہ اس کا انسان بننا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر ہم ٹال دیں ان سے عذاب کو، اِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، مدت کے لیے، کچھ مدت کے لیے، رسول جب آتے ہیں تو جو انکار کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عذاب دیتے ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ ان کو فوراً عذاب نہ دیا جائے، کچھ عرصے کے لیے عذاب ٹال دیا جائے، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور پوچھیں گے، مَا يَحْبِسُهُ، کہ بھی اس عذاب کو کیا چیز روکے ہوئے ہے، آ کیوں نہیں رہا، یہ طنز کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے۔ الا، تو سنو، یوم یاتیہم، جس دن وہ ان کے اوپر آ پڑے گا، وہ عذاب آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، تو وہ پھیرا نہیں جائے گا ان سے، وہ پھر ہٹایا نہیں جائے گا، وہ ان پر آ پڑے گا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں وہ چیز آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، کہ عذاب کے بارے میں خبردار کیا کرتے ہیں پیغمبر، وہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جس کا مذاق اڑا رہے تھے وہ پھر عذاب ان پر آ پڑے گا، ان کو گھیرے میں لے لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم نوازیں انسان کو اپنی طرف سے کسی فضل سے، کسی رحمت سے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر وہ چھین لے اس سے۔ ویسے بات تو انہی انسانوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے خدا کے پیغمبر کا انکار کر دیا، لیکن ایک جنرل بھی یہ بات ہے، سب انسانوں کو متوجہ کر رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل فرماتے ہیں، کوئی رحمت دیتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، تو کیا انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ انہ لیئوس کفور، بے شک وہ جلد مایوس ہو جانے والا نہایت ناشکر ہے۔ عمومی رویہ جو ہے نا انسانوں کا، سب انسان تو ایسے نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن انسانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر اس کو جو اللہ نے رحمت دی ہے وہ واپس لے لے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اگر ہم اسے چکھائیں کسی نعمت کا مزہ، بعد ضراء مَسَّتْهُ، بعد اس تکلیف کے جو اس کو پہنچی ہو، کوئی تکلیف ہے، کوئی آزمائش ملی، اس کے بعد اس کے حالات اچھے کر دیا، کوئی نعمت مل گئی، پھر کیا وہ انسان کرتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، کہ سب مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئیں، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور، بے شک وہ بڑا اترانے والا، شیخی بگاڑنے والا ہے، کہ وہ پھر فخر کرتا ہے کہ یعنی مصیبت پڑی تو مایوسی اور ناشکری، اور جب کوئی نعمت ملی تو بڑا وہ غرور، تکبر اور فخر کرنے لگ جاتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ نہیں جو صبر کرتے ہیں، جو ثابت قدم رہتی ہیں، یعنی کہ مشکلات میں بھی ثابت قدم رہے، صبر کیا، اور کوئی نعمت ملی ہے پھر بھی ثابت قدم رہے ہیں، وہ مغرور نہیں ہوئے، تکبر نہیں کیا، شیخی نہیں بگاڑی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل کرتے ہیں، اولئک لہم مغفرہ واجر کبیر، یہی ہے جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ تو مصیبت انسان تک پہنچے یا خدا کی نعمت آسانی ملے، ہر صورت میں رویہ یہی ہونا چاہیے کہ شکر گزاری کا، اور جو حالات جن سے وہ گزر رہا ہے آدمی، ان پر ثابت قدم رہے، صبر سے کام لے، اور عمل صالح جو ہے اس پر قائم رہے، وہ کسی صورت میں جو ہے اعمال صالح کو نہ ترک کرے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یہ جب ظاہر دعوت دی جا رہی ہے تو آگے سے سخت مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور آگے سے جو ریاکشن ہے، رد عمل ہے، وہ شدید ہے۔ تو یہ ایک داعی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں کچھ نرمی کروں اپنی بات میں تو شاید لوگ جو ہیں میری دعوت کو مان لیں، تو اس طرح کا خیال دل میں پیدا ہونا، اللہ تعالیٰ اس کو سختی سے جو ہے نا وہ توجہ دلا دیتے ہیں کہ ایسا بالکل ہی ہونا چاہیے۔ یہ تاکید نبی علیہ السلام کو بھی ہو جاتی ہے جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے، اور یہ اصل میں جو مخاطبین ہیں ان کو سنانا پیش نظر ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں اگر کوئی ہے کہ یہ نرمی برتی جائے گی، جو قرآن پیش کیا جا رہا ہے اس کی جو دعوت ہے
کہ توحید پر قائم رہنا ہے، شرک کسی صورت میں قبول نہیں ہے، آخرت آئے گی، جزا و سزا ہوگی، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، یہ جو شریک بنائے ہوئے ہیں ان کی سفارش شفاعت یہ کچھ کام نہیں آئے گی۔ تو یہ دعوت جب دی جا رہی ہے تو شاید مخاطبین بھی تقاضا کرتے تھے کہ بھئی اس میں کوئی نرمی پیدا کر لی جائے اس قرآن میں، تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اسی پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے فلا اللہ کا تارکن بعض ما یوحی الیک، شاید تم چھوڑنا چاہتے ہو کچھ اس میں سے جو وحی کیا جا رہا ہے تمہاری طرف، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں کوئی نرمی پیدا کر لیں بات میں، قرآن کی دعوت میں۔ وَذَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس بات سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، ان یقولوا، کہ یہ کہیں گے لولا انزل علیہ کنز، کہ اس پیغمبر پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، کہ خدا کا پیغمبر ہے، خدا کا نمائندہ ہے، لیکن مال و اسباب اتنا نہیں ہے، کوئی خزانہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہو، مدد فراہم کی گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ او جاء معہ ملکن، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا۔ تو یہ باتیں اس طرح کہ وہ کرتے تھے، نبی علیہ السلام اس سے ظاہر تنگی محسوس کرتے تھے کہ خدا کے پیغمبر تو حق سچ پر کھڑے ہوتے ہیں، حق و سچ کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو طرح طرح سے بھی تنگ کیا جاتا ہے اس طرح باتیں کر کے۔ پھر فرما دیا گیا انما انت نذیر، کہ بے شک تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو۔ تو یہ ظاہر نبی علیہ السلام کو تو معلوم ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، میں تو صرف جو مجھ پر پیغام آتا ہے خدا کا وہی لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن جو مخاطبین ہیں ان تک بات پہنچانے کے لیے کہ یہ جو تم تقاضے کر رہے ہو پیغمبر سے کہ ساتھ فرشتہ کوئی آتا اپنی اصلی شکل میں، یا یہ کہ خزانہ نازل ہوتا ساتھ، یہ سب تقاضے جو ہیں نا یہ مانے نہیں جائیں گے، کیونکہ پیغمبر کی حیثیت محض نذیر کی ہے، خبردار کرنے والے کی ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ہم یقولون، کیا یہ کہتے ہیں افطراہ، کہ اسے خود گھڑ لیا ہے، کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ وہ کہتے تھے۔ کل، ان سے کہو فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ان سے کہو لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی۔ قرآن مجید میں کہیں یہ کہا گیا کہ اس جیسا قرآن پیش کرو، بس ایسی اجمال میں بات کر دی گئی، متعین نہیں کیا گیا کہ کتنا قرآن پیش کرو۔ کہیں یہ کیا کہا گیا کہ ایک سورہ بنا کر پیش کر دو اگر تم سمجھتے ہو کہ انسانی کلام ہے، اور یہاں کہہ دیے کہ 10 صورتیں۔ تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے پیش نظر کہ کوئی کسی ترتیب کے ساتھ یہ بات چلی ہو، بس یہ بتانا یہ پیش نظر ہے مخاطبین کو کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، تو سب انسانوں کو اکٹھا کر لو، اور جن کو تم پکارتے ہو اپنے وہ معبود بنایا ہوا ہے ان کو بھی لے آؤ اور اس جیسا کلام کو پیش کرو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلا لو جسے تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جس کی مدد لینا چاہتے ہو لے لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کے پیغمبر نے، نبی علیہ السلام نے خود گھڑ لیا ہے، تو تم بھی ایسا قرآن پھر لے آؤ گھڑ کے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، لیکن اگر نہ وہ جواب دیں تمہیں، کہ یعنی کہ ایسا وہ نہ کر سکیں گے، چیلنج قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا، جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ نازل ہوا ہے اللہ کے علم سے، کہ بھی اللہ نے نازل کیا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ کہ نہیں کوئی الہ سوائے اس کے، یہ بنیادی دعوت ہے قرآن مجید کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیا تم مانتے ہو یہ بات، یہ جو دین کی قرآن کی دعوت ہے، اگر یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کے کلام کی بنیادی دعوت یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ تم ایسا کلام نہیں بنا سکتے، تو پھر کیا تم مانتے ہو اس بات کو، سرنڈر کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ من کان یرید الحیات الدنیا، جو چاہتے ہیں زندگی دنیا کی، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم پورا بدلہ دے دیتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا اسی دنیا میں۔ یہ اس نے وجہ بیان ہوئی ہے کہ وہ انکار کیوں کر رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ حق اور سچ کی دعوت ہے، بات سچی ہے، لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اصل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کی جو زینتیں ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو فرما دیا جو دنیا کی زندگی چاہے گا اور اس کی زینت چاہے گا تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ اسے اسی دنیا میں دے دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور وہ اس میں اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ،
یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور ملیا میٹ ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا۔ وَبَاطِلٌ، اور اب باطل ہے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے رہے۔ تو آخرت کو نظر انداز کر کے کوئی نیکی بھی کی جائے گی تو آخرت میں قابل قبول نہیں ہوگی، وہ ساری چیزیں باطل ہو جائیں گی۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، سو کیا جو ایک برہان پر ہے اپنے رب کی طرف سے، انسان جب پیدا کیا جاتا ہے تو اس کی فطرت میں ایک نور روشنی ہوتی ہے، اسی کو بینہ کہا گیا، یعنی وہ اچھائی برائی کا شعور لے کر آتا ہے اس دنیا میں، ایک ہدایت جو ہے اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے اس کی فطرت میں۔ تو کہا کہ جو پہلے سے ایک رب کی طرف سے ایک برہان پر ہو، بینہ پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے آ جاتا ہے ایک گواہ خدا کی طرف سے، یعنی وحی آ گئی اس پر۔ نبی علیہ السلام اپنی فطرت پر قائم ہیں، خدا کی طرف سے بینہ پر ہیں، پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گیا قرآن کی شکل میں، تو یہ خدا کی طرف سے ایک دوسری گواہی آ گئی ہے، یعنی پہلے سے جو فطرت میں موجود ہے اس کی گواہی دینے کے لیے قرآن مجید آ گیا ہے، خدا کی طرف سے وحی آ گئی ہے، اس کو شاہد قرار دیا گیا۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی موجود ہے، امامً و رحمہ، رہنما کے طور پر اور رحمت کے طور پر، یعنی خدا کی کتابیں اس دنیا میں رہنمائی اور رحمت کا سبب بنتی ہیں اور آخرت میں بھی رحمت کا سبب بنیں گی۔ اولئک یؤمنون بہ، اس طرح کے لوگ ایمان لائیں گے اس پر، یہ یعنی کہ یہاں کچھ حذف ہے کہ جو خدا کی طرف سے واضح ایک دلیل پر ہے، فطرت کا نور اس کے پاس موجود ہے، اوپر سے خدا کی وحی آ گئی ہے، نور علی نور ہو گیا، مزید روشنی اس کو مل گئی، اور پھر اس سے پہلے تاریخ میں خدا کے پیغمبروں کی کتابوں کی جو وراثت ہے وہ بھی موجود ہے موسیٰ کی کتاب کی شکل میں۔ تو یہ ساری جب چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، یہ آدمی ایسا، یہ لوگ ایمان لائیں گے یا دوسرے لوگ ایمان لائیں گے، یعنی یہ جو ان چیزوں کا انکار کرے گا وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ تو اولئک یؤمنون بہ، اس طرح کے لوگ اس پر ایمان لائیں گے۔ ومن یکفر بہ، اور جو منکر ہوگا اس کا، من الاحزاب، ان گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو دوزخ ہے اس کے لیے وعدے کی جگہ۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو نہ تم کسی شک میں پڑو اس کے بارے میں، انہ الحق من ربک، اس لیے کہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ گھڑے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، وہ پیش کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے حضور، ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے، یعنی پیغمبر بھی گواہی دیں گے، انسانی جو اعضاء ہیں وہ بھی گواہی دیں گے، فرشتے جو مقرر کیے گئے ہیں اعمال لکھنے پر وہ بھی گواہی دیں گے۔ ہؤلاء، یہی ہیں، الذین کذبوا علی ربہم، جنہوں نے جھوٹ گھڑا اپنے پروردگار پر۔ یہ جھوٹ کیا ہے؟ جو معبود بنا ڈالیں، خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو لعنت ہے ان کی، لعنت ہے اللہ کی ان ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ نہیں تھے زمین میں عاجز کرنے والے، وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ تھا ان کا سوائے اللہ کے کوئی حمایتی، یضاعف لہم العذاب، دوہرا ہوگا ان کے لیے عذاب۔ دوہرا کیوں ہوگا؟ خود بھی رکتے تھے حق سے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ ما کانوا یستطیعون السمع، وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، وما کانوا، اور وہ نہیں تھے یبصرون، دیکھتے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے وہ جاتا رہا، غائب ہو گیا جو کچھ وہ گھڑتے تھے، معبود بناتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کوئی شک نہیں کہ وہ آخرت میں وہی لوگ ہیں سب سے زیادہ گھاٹے میں جو ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک اچھے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے پروردگار کی طرف جھکے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ ہیں جنت کے لوگ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین،
ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے کالاعمی والاسم، جیسے ایک اندھا اور بہرا، والبصیر والسمیع، اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا۔ حل یستویان، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں مثلا حالت میں؟ افلا تذکرون، تو کیا یہ سوچتے نہیں ہیں؟ یعنی اہل ایمان جو ہیں وہ بصیر ہیں، دیکھنے والے ہیں، سمیع سننے والے ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اندھے ہوں اور بہرے ہوں۔ تو ان دونوں کا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہو، یاد دہانی کیوں نہیں حاصل کرتے کہ یہ دونوں طرح کے لوگ، ان کا انجام برابر نہیں ہو سکتا، دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔